شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتضى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، مفتی شاہد انور آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. آپ حضرات یہ بخوبی واقف ہیں کہ ہر زبان کے اندر تعبیرات کا ایک خاص دخل ہوتا ہے، تعبیرات کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے. اس لیے آج ہم اس سبق کے اندر تعبیرات سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ زبان و ادب سے وابستہ حضرات کو کسی بھی زبان کے سیکھنے کے لیے تعبیرات کی ضرورت پیش آتی ہے. اس لیے سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ تعبیر کسے کہتے ہیں. تعبیر یہ باب تفعیل کا مصدر ہے. عبر یعبر تعبیر، اس کے معنی اظہار و بیان کے آتے ہیں، یعنی ہمارے ذہن و دماغ کے اندر جو خیالات اور افکار پیدا ہوتے ہیں یا جو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں ان کو دوسروں کے سامنے الفاظ اور کلمات کے سہارے بیان کرنا تعبیر کہلاتا ہے. اور اس بات سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہر زبان کا مزاج الگ ہوتا ہے، ہر زبان کا پیرائے بیان الگ ہوتا ہے. لہٰذا ایک زبان کی تعبیرات کو دوسری زبان میں صرف لفظی ترجمہ کر کے ہم منتقل نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس مفہوم اور معنی کی ادائیگی کے لیے اس دوسری زبان کے اندر کیا کیا تعبیرات استعمال کی جاتی ہیں، یا کم از کم کس طرح کی تعبیرات قابل فہم ہو سکتی ہیں. مثلا اردو کی ایک تعبیر مثال کے طور پر لیجیے. خوشی کے موقع پر ہمارے یہاں ایک تعبیر بہت زیادہ عام فہم اور بہت زیادہ مستعمل ہے کہ مارے خوشی کے میرا دل باغ باغ ہو گیا. یہ ایک بہت عام فہم تعبیر ہے اور اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر اس اردو جملے کی ہم عربی میں لفظی ترجمہ کر دیں اور یوں کہیں جس طریقے سے آپ بورڈ پر لکھا ہوا ہے کہ مارے خوشی کے میرا دل باغ باغ ہو گیا، اب اس کا ہم لفظی ترجمہ کریں عربی میں اور یوں کہیں سارا قلبی بستانن بستانن من شدت الفرح، تو واقعہ یہ ہے کہ اس اردو جملے کی کسی بھی درجے میں عربی ترجمانی نہیں ہوئی. اگرچہ لفظی طور پر ترجمہ اور نحوی طور پر ترکیب بالکل درست ہے، لیکن کلام عرب کے اندر یہ ایک ناقابل فہم تعبیر ہے. اس کی صحیح عربی تعبیر کیا ہوگی وہ یہ دیکھیے. اس کی صحیح عربی تعبیر مارے خوشی کے میرا دل باغ باغ ہو گیا، امتلأ قلبی فرحا و سرورا. دوسری تعبیر فاز خاطری بہجتن. تیسری تعبیر فار قلبی سرورا. اور چوتھی تعبیر طغى علی السرور والحبور. تو عربی زبان کے اندر اگر ہم اس تعبیر کی ترجمانی کریں گے تو اس کی عربی تعبیرات یہ ہوں گی. اس طرح کی اور بھی بہت ساری تعبیرات ہیں. اسی طرح آپ ایک عربی تعبیر لیجئے. جس وقت آپ اپنے کسی عزیز قریب یا دوست سے ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو اس خوشی کے اظہار کے لیے عربی زبان میں ایک تعبیر استعمال کی جاتی ہے یسعدنا ان نتشرف بزیارتکم. تو اگر ہم اس جملے کا اردو میں لفظی ترجمہ کر دیں اور یوں کہیں سعادت بخشے گی ہمیں یہ بات کہ عزت حاصل کریں ہم دیدار سے آپ کے، تو یقیناً یہ بولنا ہمارے لیے کتنا مضحکہ خیز ہوگا. اور جبکہ لفظی طور پر ترجمہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس عربی جملے کی کسی بھی درجے میں اردو ترجمانی نہیں ہوئی، بلکہ اس کی صحیح اردو تعبیر یہ ہوگی آپ سے ملاقات ہمارے لیے باعث سعادت ہے.
دوسری تعبیر آپ سے شرف ملاقات ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ تیسری تعبیر آپ کا دیدار ہماری خوش نصیبی ہوگی۔ اور چوتھی تعبیر آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اس طریقے سے اور بھی آپ اردو میں اس کی اچھی سے اچھی اور بہتر سے بہتر ترجمانی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا خیال رہے کہ ہم جس زبان میں ترجمانی کر رہے ہیں اس کے اسلوب کی بھی رعایت ہو اور مفہوم بھی صحیح طریقے سے ادا ہو جائے، کیونکہ تعبیر ہر زبان کی الگ ہوتی ہے۔ صرف مفردات لغویہ سے واقفیت کافی نہیں ہوتی، ان کے مواقع استعمال سے بھی واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ان اسباق کے اندر ہم نے بہت سی اردو سے عربی تعبیرات تیار کی ہیں، آپ کے سامنے وہ پیش کی جائیں گی کہ جو تعبیرات ہمارے سامنے مشکل بن کر سامنے آتی ہیں، حالانکہ وہ تعبیرات حقیقتاً فی نفسی ہی مشکل نہیں ہوتی، لیکن ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ متعلقہ اردو جملے کی عربی ترجمانی کیسے ہوگی۔ تو اسی سلسلے کو ہم نے شروع کیا ہے دروس التعبیرات المختارہ الصعبہ کے نام سے، یعنی عربی زبان کی مشکل تعبیرات کا حل۔ تو اس سلسلے کے اندر ان اسباق کے اندر آپ اردو سے عربی بہت اہم اور ضروری تعبیرات کو ملاحظہ فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔ ان اسباق کے ذریعے سے آپ کا ذہن کھلے گا، آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی، اور اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی کے اظہار پر آپ کو قدرت حاصل ہوگی۔ تو ناظرین، آج کی پہلی تعبیر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور یہ ہے ایسا لگتا ہے ایسا لگا۔ یہ تعبیر اردو میں بھی بہت زیادہ مستعمل ہے، اور جب اس طرح کی تعبیر سامنے آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ عربی میں اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس طرح کی اردو تعبیر عربی میں 3 پیرائے بیان میں استعمال کی جاتی ہیں، اور یعنی 3 طریقے سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، کبھی منظر و حالات کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ نمبر 2، کبھی صفت کی عکاسی کی جاتی ہے۔ نمبر 3، کبھی ذہنی یا تصوراتی حس کے تأثرات کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ 3 تعبیرات ہیں، 3 حالات ہیں، اور تینوں حالتوں کی الگ الگ تعبیر ہوتی ہے۔ آج ہم ان تینوں حالتوں میں سے پہلی حالت کی تعبیر آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ ایسا لگتا ہے ایسا لگا، یہ افعال مقاربہ میں سے کادہ یکادو کا استعمال اس کے اندر ہوتا ہے، اور کادہ یکادو کا استعمال جو ہوتا ہے وہ عام طور سے اکثر جگہوں پر بغیر ان کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اردو تعبیر آپ کے سامنے ہے، ایسا لگتا ہے بیمار مر جائے گا، تو اس کے لیے ہم یکادو کا استعمال کریں گے، یکاد المریض یموت۔ ایسا لگتا ہے بیمار مر جائے گا، یکاد المریض یموت۔ دوسری تعبیر، ایسا لگتا ہے چور پکڑا جائے گا، اس کے لیے یکاد السارق یقبض علیہ۔ پکڑنے کا جو فعل استعمال ہوتا ہے قبض یقبض، تو یقبض علیہ، یکاد السارق یقبض علیہ۔ تیسری تعبیر، ایسا لگا کہ بچہ ڈوب گیا، کاد الصبی یغرق۔ چوتھی مثال، ایسا لگا کہ گاڑی پلٹ گئی، کادت السیارۃ تنقلب۔ اور اسی طریقے سے دوسری مثال ہے، ایسا لگتا ہے قیدی بھاگ نکلے گا، اس کے لیے ہے یکاد السجین یہرب۔ اور دوسری مثال، یوں لگ رہا ہے کہ ہاتھ سے گر جائے گا، یکاد ان یہوی من الید۔ ایسا لگا کہ بچہ جاگ گیا، کاد الصبی ان یستیقظ۔ تو ناظرین کرام، آج کے سبق کے اندر یہ تعبیر ہے، ایسا لگتا ہے ایسا لگا۔ اس کے لیے افعال مقاربہ میں سے کاد یکادو کا استعمال ہوتا ہے، اگرچہ ہم نے کتابوں میں اس کا ترجمہ عام طور سے یہ پڑھا ہے قریب تھا یا قریب ہے، اور یہی معنی ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے اگر کہیں پر اس طرح کی تعبیر
سامنے آتی ہے تو ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں اور مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور ہم الجھ جاتے ہیں کہ ایسا لگا اس کے لیے کیا استعمال ہوگا. یہ بہت بھاری ایک وزن ہمارے سر پہ رہتا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو تعبیر ہے ایسا لگتا ہے یا ایسا لگا، اس کے لیے بہت عام ہے، کاد یکادو کا استعمال ہوتا ہے. تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو آج کا سبق یہ بہت پسند آیا ہوگا. آپ حضرات کمنٹ کر کے بتائیں کہ آج کا یہ سبق کیسا لگا. آپ اپنے مفید مشوروں سے بھی ہمیں نوازیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ ہمیں کس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ہمیں کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے لیے عربی زبان کو سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا، لکھنا، بولنا آسان فرما دے اور اس کے ذریعے سے پھر ہمیں قرآن اور حدیث کے علوم سیکھنے کی توفیق نصیب فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري